ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، کہاں ولادت ہوئی اس کے بارے میں ایک قول یہ آتا ہے کتب تفاسیر کے اندر و تاریخ میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ایک علاقہ تھا کلدان کے شہر کوفہ کے اندر ہوئی، اور اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت امواز کے علاقے سوس کے اندر ہوئی، اور تیسرا قول جسے مفسرین نے زیادہ ترجیح دی اور زیادہ واضح اور زیادہ بہتر قول مانا ہے وہ یہ ہے کہ عراق میں بغداد شریف ہے، اور بغداد سے جب آپ نجف کی جانب جائیں تو راستے میں سے ایک سڑک ایک راستہ نکلتا ہے دائیں جانب جو بابل کی طرف جاتا ہے، شہر بابل۔ تو بابل وہ علاقہ ہے جس کے قصبے کا نام تھا کونی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی شہر بابل کے اندر نمرود کا پائے تخت بھی تھا، یہیں پر نمرود کی سلطنت تھی اور نمرود کا دار و خلافہ تھا بابل کے اندر۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 2300 سال پہلے، 2300 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور طوفان نوح کے بعد 1709 سال گزر چکے تھے جب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ طوفان نوح کے 1709 سالوں کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے 2300 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے شہر بابل کے قصبہ کونی کے اندر پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کی ولادت کی انوکھی داستان ہے، آج میرا وہ مضمون نہیں، آگے چل کے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت دمشق میں جبل قاسیون کے پاس برزہ نامی بستی کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم ان کی عمر مبارک تھی 570 سال، پہلے عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کی عمر مبارک 570 سال ہوئی، اور جس سال ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اسی سال آپ کے والد محترم کا انتقال بھی ہوا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب والد گرامی کی عمر 570 سال تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کی قدرت ہے، جسے چاہے بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اپنے گھر میں جب آپ نے دعا مانگی اولاد کی تو آپ کی عمر پاک 120 سال تھی جب اللہ پاک نے آپ کو بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر پاک 95 سال تھی جب بیٹا پیدا ہوا، تو اللہ نے بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا مانگی بیت المقدس میں کھڑے ہو کر، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے کے پاس، تو اللہ پاک نے انہیں بڑھاپے کے اندر یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے دعا مانگی تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی عمر پاک 60 سال تھی جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہو۔ تو یہ رب کی قدرت ہے، رب جسے نوازنا چاہے جب چاہے وہ نواز دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کی عمر پاک 570 سال تھی جب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر آگے دیکھیں، ابراہیم، لفظ ابراہیم پہ غور کریں، ابراہیم کا معنی کیا؟ یہ لفظ کہاں سے بنا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، قرآن مجید میں استعمال تو ہے لیکن یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کی اپنی زبان بھی عبرانی زبان کی اس وقت کی. عبرانی زبان کے دو لفظ، ایک ہے اب. اب کا معنی ہوتا ہے باپ، عربی میں بھی باپ ہے. جیسے ابو کہتے ہیں، عربی میں ابن کہتے ہیں. ہم اپنی زبان میں باپ بھی کہتے ہیں، ابا جان بھی کہتے ہیں. تو دو لفظ تھے، ایک ہے اب اور ایک لفظ ہے رحیم. اب کا معنی ہے باپ اور رحیم کا معنی ہے رحم فرمانے والا. اللہ تعالیٰ کے صفتی ناموں میں سے ایک نام رحیم ہے، رحم فرمانے والا. اب اور رحیم، ان دونوں لفظوں کو جوڑ دیا، دونوں لفظوں کو ملا دیا تو دونوں لفظوں کے مرکب سے جو نام تشکیل پایا وہ بنتا ابراہیم. اب کا معنی باپ اور رحیم کا معنی رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا، پیار کرنے والا. ابراہیم کا معنی بنا کہ شفقت کرنے والا باپ، انتہائی محبت کرنے والا باپ، انتہائی شفیق باپ. ابراہیم علیہ السلام کے نام کا معنی. اسی طرح آپ کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کا نام نامی اس میں گرامی بھی آپ نے دو لفظوں کے مرکب سے بنایا. اسما، گرامر کو جاننے والے جانتے ہیں کہ اسما فعل امر کا صیغہ ہے. اسما باب سامعہ یسمعو سے اس کا معنی ہوتا ہے تو سن. اسما یہ ایک دعائیہ کلمہ. اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اولاد کے لیے تو کہا اسما، اے اللہ تو میری پکار کو سن لے. اسما کے بعد وہ آگے لفظ بولا، وہ عبرانی زبان میں ہے ایل. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے عبرانی زبان کے اندر ایک نام ہے ایل، حمزہ یا اور لام، ایل. تو اسما کا معنی تو سن لے، اور ایل اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبرانی زبان میں ایک نام ہے. جب اللہ کے نام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دونوں کو ملایا تو بن گیا اسماعیل. آپ نے اپنی دعا اور اپنے رب کا نام ساتھ جوڑ کر دونوں کو اپنے بیٹے کا نام دے دیا تو بیٹے کا نام ہوگا اسماعیل. اے اللہ تو میری پکار سن لے، یہ معنی ہے اسماعیل کا. ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام حضرت طارق، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام جو تفسیر حقانی کے اندر و بعض کتب تفاسیر میں آیا ہے، امیلہ نام آپ کی والدہ محترمہ کا لکھا جاتا ہے. اب بعد احباب ابراہیم علیہ السلام کے چاچا چونکہ آپ کے والد گرامی بچپن میں وصال فرما گئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچا کے پاس رہے. چاچا کا نام تھا آزر، اور چاچا بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا، نمرود کو سجدہ بھی کرتا تھا. وہ نمرود کو بھی اپنا خدا مانتا تھا، بتوں کو بھی اپنا خدا مانتا تھا. اتنا بڑا مشرک اور بت پرست تھا. ابراہیم علیہ السلام بچپن میں ان کے پاس رہے اور اپنے بچپن میں ہی ابراہیم علیہ السلام ان کی اصلاح بھی کرتے رہے ان کی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت بھی دی. آپ کے چاچا نے آپ سے وعدہ بھی کیا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آؤں گا، لیکن بعد میں اپنے وعدے سے پھر گیا اور مکر گیا. وہ چاچا تھا. اب یہ سمجھے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اور عربی زبان کے اندر چاچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، تایا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، دادا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، نانا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، ماموں کو بھی باپ کہا جاتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر باپ کا اطلاق ہو سکتا ہے. چاچا ابو، تایا ابو، نانا ابو، دادا ابو، اور ماموں کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں. اسی اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کا جو چاچا تھا اسے بعضوں نے باپ کہہ کر بلایا، لیکن وہ چاچا تھا. وہ کیا تھا؟ چاچا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے جو حقیقی والد ہیں وہ مشرک نہیں، وہ صاحب ایمان ہیں، اور حقیقی والد کا نام کیا؟ حضرت طارق.